بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ ہم نے اس سے پہلے علوم قرآن کے 5 لیکچر وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہیں، اور اب علوم حدیث کے حوالے سے 2 لیکچر پہلے ہو چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم اصطلاحات حدیث اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، چاہے پی پی ایس سی کا امتحان ہو، انٹرویو ہو، یا ریٹن ٹیسٹ ہو، یا دوسرے ایم فل پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں ہو، اصطلاحات حدیث میں سے ضرور سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ہم آج اصطلاحات حدیث کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو پہلی بات، اقسام حدیث باعتبار مسند الیہ۔ حدیث کی اقسام اس اعتبار سے کہ سند اس کی کہاں تک پہنچتی ہے، یعنی سند جو راویوں کے نام ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے جسے ہم متن کہتے ہیں، اور ایک راویوں کے نام کے امام بخاری نے فلاں محدث سے روایت کیا، فلاں نے انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں تابعی سے، تابعی نے فلاں صحابی سے، صحابی نے حضور سے۔ تو یہ سند ہے۔ تو سند کہاں تک پہنچتی ہے، اس حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تو اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حدیث قدسی، وہ حدیث جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو، جس کی سند کی انتہا اللہ رب العزت تک ہو، یعنی نبی علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی گویا کہ اس میں جو فرمان ہوتا ہے، الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں، لیکن وہ فرمان، وہ مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں صرف مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی جس کی سند کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جس حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور آگے حدیث مرفوع، وہ حدیث جس کی نسبت نبی علیہ السلام تک ہو، اس کو مرفوع بولتے ہیں، یعنی حدیث مرفوع جس کی نسبت نبی علیہ السلام تک ہو، صحابی یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا یا اس طرح فرمایا، تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور اگلی ہے حدیث موقوف، جس حدیث کی نسبت صحابی رسول تک ہو، یعنی تابعی یہ کہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں صحابی نے اس طرح کیا یا اس طرح فرمایا، تو یہ صحابی رسول تک جس حدیث کی نسبت ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف۔ اور اس کے بعد چوتھی قسم ہے حدیث مقطوع، یعنی وہ حدیث جس کی نسبت تابعی تک ہو، یعنی تابعی تک ہو کہ راوی یہ کہے کہ فلاں تابعی نے اس طرح کہا، اس طرح فرمایا یا اس طرح کیا، تو یہ حدیث مقطوع ہے۔ تو گویا 4 قسمیں واضح ہو گئیں کہ جس کی نسبت سند کی انتہا اللہ تعالیٰ تک ہو تو وہ حدیث قدسی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو تو وہ حدیث مرفوع ہے، صحابی تک ہو تو حدیث موقوف ہے، تابعی تک ہو تو وہ حدیث مقطوع ہے۔ اس کے بعد ہے اقسام حدیث باعتبار تعداد سند۔ سند کے اعتبار، سند کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، کہ ایک حدیث کی کتنی سندیں ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام سے مثال کے طور پر 10 صحابہ نے سنا، ان 10 نے الگ الگ اپنے بندوں کو بتایا، تو پھر آگے انہوں نے اگلوں کو بتایا، وہ بات پہنچتی محدث تک، امام بخاری، امام مسلم یا امام مالک یا امام اعظم ابو حنیفہ، محدث تک وہ اس طرح پہنچی کہ مختلف طرق سے، مختلف راستوں سے، مختلف سندوں سے، کہ ایک شخص نے جا کر کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے حضور سے، جبکہ دوسرا آیا اس نے کہا کہ میں نے اس سے نہیں، جس نے جو پہلی سند ہے اس کے علاوہ، کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے اور انہوں نے حضور سے۔ تو اس طرح کر کے ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوں، اس کو طریق بھی بولتے ہیں، یعنی جمع طرق، اس کی تو مختلف طرق ہوں، مختلف اسناد ہوں ایک حدیث کی، تو اس کو کہتے ہیں کہ اب دیکھیں گے کہ وہ کتنی جو ہے نا
زیادہ طرق ہیں، کتنے زیادہ سندیں ایک حدیث کی. تو اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، حدیث متواتر، حدیث احاد. حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس میں راویوں کی تعداد ہر طبقے میں اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو، ناممکن ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکیں. نہیں گویا کہ ہر طبقے میں، مثلا مثال کے طور پر صحابہ کرام نے 40 صحابہ نے ایک حدیث روایت کی، اسی طرح تابعین میں جو نا وہ بھی 50-60 تھے، آگے تبع تابعین وہ پھر 50-60 تھے، پھر اس طرح ہر دور میں ہر طبقے میں سند کے اندر اتنے راوی تھے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال اور ناممکن ہو. اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور جو حدیث متواتر نہ ہو، یعنی حدیث متواتر کی جس کے اندر شرائط نہ پائی جائیں، تو وہ حدیث احاد یعنی خبر واحد ہے. اب خبر واحد کی پھر آگے اپنا 3 قسمیں ہیں. اقسام احاد باعتبار تعداد سند کی تعداد کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام. خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے، جس میں متواتر کی شرائط نہیں ہے، وہ خبر واحد ہے. اب اس کی آگے 3 قسمیں: مشہور، عزیز اور غریب. حدیث مشہور وہ ہے جس میں سند کے کسی ایک طبقہ میں 3 راوی رہ جائیں. مثال کے طور پر وہی متواتر کہ اگر اس کے صحابہ کرام روایت کرنے والے 20 تھے، تابعین روایت کرنے والے 50 تھے، تبع تابعین میں آ کر صرف 3 راوی رہ گئے، تو گویا کہ چاہے اس کے بعد پھر زیادہ ہو جائیں، تو کسی ایک طبقے کے اندر اگر 3 راوی رہ جائیں تو وہ حدیث مشہور ہے. اگر 3 سے بھی کم ہو جائے، کسی ایک طبقہ میں 2 راوی رہ جائیں تو وہ حدیث عزیز ہے. اگر اس سے بھی کم ہو جائے، یعنی کسی ایک طبقہ میں 1 راوی رہ گیا، چاہے باقی سب طبقات میں زیادہ ہیں لیکن ایک طبقہ کے اندر 1 راوی رہ گیا ہے، تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں. اس کو حدیث فرد بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے اقسام احاد باعتبار قوت و ضعف. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کریں گے. آگے جو مزید اصطلاحات ہیں تو آپ انشاءاللہ اس چینل پر دوبارہ سبسکرائب کر لیں تاکہ دوبارہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے.